تعالیٰ کے حکم پر اس کی صدا کو سنتے ہوئے چار دن کو ضرورت پڑے سڑکوں پر آنے کی، یہ قوم تو یہاں پر موجود ہے اور میرا سلام ہے اس پر. آپ نے ثابت کیا کہ آپ اپنے مولا کی پکار پر جو آج بھی زندہ ہے، وقت آئے تو سڑکوں پر آ کر اس دین کو بچانا بھی جانتے ہیں. مسجدیں اور امام بارگاہیں دین کو زندہ رکھنے کے لیے اور یہ سڑکوں پر آنا، یہ آج کی کربلا، یہ دین کو باقی رکھنے کے لیے، یہ دونوں کام ضروری ہیں. میں سوال کرتا ہوں آپ سے بھی اور پاکستان کے حکمرانوں سے بھی اور باقی تمام لوگوں سے بھی جن تک یہ پیغام پہنچتا ہے، یہ جو بانٹ کر رکھی ہیں فرقوں کی اس معاشرے میں، اور وہ لوگ کہ جو ان فرقوں کو ہوا دے کر پاکستان کو ہر روز کمزور سے کمزور تر کر رہے ہیں، ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں. وہ لوگ کہ جو شیعوں کو الگ سمجھتے ہیں اور اہل سنت بھائیوں کو الگ سمجھتے ہیں، ذرا آگے کھول کے دیکھو. کب رشتے کے کل قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے. آج اپنے آپ سے سوال کرو، یہ شیعہ قوم جو آج اپنے گھروں سے نکل کر اپنی جانوں کو اس بے امن معاشرے میں ہتھیلی پر رکھ کر جو آج یہاں پر جمع ہے، یہ کس مسئلے کے لیے جمع ہے؟ اگر تم دنیا کی نگاہ سے دیکھو تو جس سرزمین کی مظلومیت کے لیے ہم یہاں پر نکلے ہیں، جن لوگوں کی مظلومیت کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے ہم اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر یہاں کھڑے ہیں، وہ ظاہری طور پر شیعہ نہیں کہلواتے، اہل سنت کہلواتے ہیں. ذرا اس قوم کو پہچانو، ذرا اس قوم کو پہچانو. جب بھی تاریخ گواہ ہے دین اسلام پر حرف آنے لگا، دین اسلام پر حملہ کیا گیا، کبھی تو میدان میں سب سے آگے اول سے تاریخ کو دیکھو. جب اسلام کی ابتدا تھی اور کفر حملہ کرتا تھا مسلمانوں پر، تو سب سے آگے میدان میں انہی شیعوں کا پہلا امام ہوا کرتا تھا، انہی شیعوں کا پہلا امام ہوا کرتا تھا. یہ وہ قوم کھڑی ہے سڑک پر آج، اور جب کبھی دین کا لبادہ اوڑھ کر دین کے بدترین دشمنوں نے اس دین کو، اللہ کے آخری دین کو، محمد مصطفیٰ کی محنتوں کے پھل کو، جنہوں نے بھی اپنے نفاق سے دین اسلام کا لبادہ اوڑھ کر جب بھی کسی نے اس دین پر حملہ کیا تو اس دین کی خاطر اپنا سر کٹا دینے والا وہ بھی انہی شیعوں کا امام تھا. علی کا درد زندگی منافقت کی موت ہے، علی کا درد زندگی منافقت کی موت ہے. ہر دور میں سر کٹتے رہے دبا کے، ہر دور میں سر کٹتے رہے دبا کے، ہر دور میں ایک مار کا ایک شرم بنا ہے، ہر دور میں ہوتی ہے انسانیت کی پرستش، ہر دور کے دینوں کا سر اتارنا ہے. میں
सलाम के साथ आज जहाज के लियोट की करबला में आने वालों, अपने मौला का बस एक पैगाम सुन लो। एक मौला का पैगाम आपको देना चाहूंगा जो मेरे और तुम्हारे लिए जिंदगी का बायस है, मेरे और तुम्हारे यहाँ आने का मकाम हमें बताता है। मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप हर नमाज के बाद करबला के शहीदों की ज़ियारत पढ़ते हो ना? क्या कहते हो? कहते हो या लैतना कुन्ना माकुम, कहते हो ऐ काश, ऐ हुसैन मजलूम, ऐ करबला की गर्म रेत पर तड़पने वाले लाशों, या लैतना, ऐ काश कुन्ना माकुम, ऐ काश हम इस पलीद दुनिया के इस जमाने में न होते, ऐ काश हुसैन हम तेरे जमाने में होते। फया लैतना कुन्ना माकुम फनफूज़ फौज़न अज़ीमा, तो हम उस बड़ी कामयाबी पर कमंदे डाल चुके होते जहाँ तुमने करबला में सर कटा कर कमंदे डाली थी। ये तुम ज़ियारत करबला में पढ़ते हो। आप में से कौन ऐसा है कि जिसका जी नहीं चाहता कि जंग सिफ़ीन के मैदान में अपने मौला अली के हमरिकाब होकर शामियों के लश्कर से जंग लड़ता हुआ अल्लाह के रास्ते में अपना सर कटा देता? बताइए आप में से कौन है जिसका ये जीना चाहता हो कि अली के लश्कर का एक सिपाही होते हुए अपनी जान कुर्बान करता? आप यही चाहते हैं ना? यही ख्वाहिश है ना? सुन लीजिए, बस मौला का ये पैगाम सुन लीजिए। इसी सिफ़ीन से आते हुए मौला ने अपने एक सहाबी से फरमाया था, जिसका भाई किसी वजह से इत्तला न मिलने की वजह से सिफ़ीन में शिरकत नहीं कर सका। तवज्जो से सुनना, अपने शऊर की शमे जला कर सुनना और अपना मकाम पहचानना। अली ने फरमाया तेरा भाई नहीं आया, अगर उसको पता होता तो क्या वो सब कुछ छोड़कर आ जाता, अपनी जान हथेली पर रखकर मेरे लश्कर में शामिल हो जाता? उस साहबी ने फरमाया जी मौला, वो आ जाता। तो अली अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, तो फिर सुन, तो तेरा भाई ऐसा ही है जैसे पूरी सिफ़ीन के मैदान में अली के शाना बचाना लड़ता रहा हो। और फिर फरमाया सिर्फ तेरा भाई ही नहीं, क़यामत तक जितने भी कलमा ला इलाहा के पढ़ने वाले जिनको ये जमाना जन्म देगा, अगर उनकी हालत अपने अपने जमाने में यह हुई कि जब भी दीन को जरूरत पड़ी, जब भी दीन मोहम्मद मुस्तफा ने उनको पुकारा, जितना भी खतरा हुआ, जितना भी जान का डर हुआ, अगर वो अपने अपने जमाने में अपनी जानों को हथेली पर रखकर अपने घरों से बाहर आ जाते हैं, तो यूं ही समझे जैसे सिफ़ीन के मैदान में मुझ अली के जाना बचाना जायज करते रहे। एक मेरा पैगाम, आपसे बात हो गई। एक मेरा पैगाम अपने मुल्क के हुक्मरानों के नाम है कि खुदारा, तुमने कई बार पाकिस्तान में हुकूमत कर ली, कई बार पाकिस्तानी अवाम को लूट कर तुमने अपने अकाउंट भर लिए। तुमने इंग्लैंड में, अमेरिका में, यूरोप में, अपने पसंदीदा मुल्कों में जहाँ जाकर तुम और तुम्हारी औलाद अय्याशियाँ करते हो, तुमने पाकिस्तानी अवाम को लूट कर बहुत कुछ वहाँ पर बना लिया। हम तुमसे गुजारिश करते हैं कब्ल इसके कि पाकिस्तान के ये अवाम, इनके हाथ तुम्हारे गिरबानों तक पहुँचे और इनके हाथों में छुरियां हो और तुम्हारी गर्दनों को काटे। इससे पहले ही, इस वक्त के आने से पहले
اس پاکستان کی جان چھوڑ دو. اس پاکستان کو اسلام کے لیے بنایا گیا تھا. اس پاکستان کے لیے لاکھوں مردوں اور لاکھوں بے گناہ عورتوں نے اپنے خون دیے تھے. ان کی عزت و ناموس لوٹی گئی تھی. کس لیے؟ کہ یہ وطن ایسی سرزمین بنے جہاں پہ دین اسلام کا پرچم سر بلند ہو, جو اسلام کے لیے ایک تلے کا نمونہ پیش کرے. تم سے گزارش ہے کہ جن ملکوں میں تم نے اپنی ظاہری جنت بنا لی ہے, ان ملکوں میں دفع ہو جاؤ. اس پاکستان کی عوام کی جان چھوڑ دو. ہم تم سے گزارش کر رہے ہیں. تم تو جونک سے بھی بدتر ہو. جونک بھی جب کسی جسم سے چپکتی ہے جا کر, تو ایک مقدار خون پی لینے کے بعد اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے, مزید خون نہیں چوس سکتی, اور پھر وہ خود بخود اس جسم سے الگ ہو کر گر جاتی ہے. خدا جانے تم جونکوں کی کون سی نسل ہو کہ تم بار بار پاکستانی عوام کا خون چوستے ہو, لیکن پھر بھی تمہارے پیٹ نہیں بھرتے. پاکستانی عوام کا خون چوستے بھی ہو, اور بیرونی ڈالروں پر کام کرنے والے یہ طالبان نما دہشت گردوں کے ذریعے اس پاکستان کی بے گناہ عوام کا خون پیسے دیکھتے بھی ہو, خود بھی چوستے ہو, ان سے بھی یہ خون بہاتے ہو. خدا تم کون سی نسل کی جھونکے ہو, کون سی نسل کے حیوان ہو. تم ہی ہو جنہیں اللہ کی کتاب حیوان کہتی ہے, بلکہ حیوانوں سے بدتر کہتی ہے. تمہیں کتنی سعادت بخشی اللہ نے, کروڑوں لوگوں کی تقدیر کا تمہیں اس پر مسلط کیا, لوگوں نے تم پر اعتماد کیا, لوگ تمہیں ووٹ دیتے ہیں, لیکن تم کتنے بے شرم ہو کہ اس ایوان اقتدار میں جاتے ہی جو سب سے پہلی بات تمہیں پوچھتی ہے اس کا نام پاکستان کے عوام ہے. اور وہ سب سے پہلی چیز, وہ سب سے پہلے لوگ کہ جن کے درد کا تم خیال کرنا بھول جاتے ہو, وہ پاکستان کی یہی عوام ہے, پاکستان کے یہی شیعہ ہے, پاکستان کے یہی شیعہ. اے بدترین نسل کی جونکو, پاکستان سے دفع ہو جاؤ. پاکستان پر اس کو حکومت کرنے دو جو اس عوام کا درد رکھتا ہو, جس کو اس عوام کے مسائل معلوم ہو. تمہیں اس عوام کے مسائل کیا معلوم ہو گے؟ تم تو اگر منرل واٹر کے علاوہ کوئی دوسرا پانی پی لو تمہارے پیٹ خراب ہو جاتے ہیں, اور علاج بھی تمہارا پاکستان میں نہیں بلکہ برطانیہ کے اسپتالوں میں ہوتا ہے. تم برطانیہ کیوں نہیں جانا چاہتے؟ تمہیں اتنا پسند جو ہے. تم امریکہ کیوں نہیں دفع ہو جاتے؟ تمہیں اتنا پسند جو ہے. وہاں کا ماحول تمہاری عیاشیوں کے لیے, تمہاری بدکاریوں کے لیے وہاں کا ماحول زیادہ فراہم ہے. پاکستانی عوام کو اپنے گندے وجود کے شر سے نجات دو, قبل اس کے کہ یہ قوم جس کو تم نے ٹکڑوں میں بانٹ رکھا ہے, توجہ سے سنیے گا, قبل اس کے کہ یہ قوم جس کو تم کبھی شیعہ کہہ کر سنیوں سے الگ کر دیتے ہو, کبھی سنی کہہ کر شیعوں سے الگ کر دیتے ہو, کرتے تم اس لیے ہو تاکہ تمہاری حکومت بچی رہے, تاکہ اس خبیث امریکہ کے ایجنڈے پر تم اپنے پلید ہاتھوں اور دماغوں سے اس پاکستان میں عمل درآمد کروا سکتے ہو. پاکستانی قوم کو تم سے نفرت ہے, اور گزارش کروں گا اپنی پاکستانی قوم سے, خدارا اقبال کہہ گئے تھے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. اپنی قوم کی تقدیر آپ نے بدلی ہے, امریکہ پلید نہیں بدلے گا. یہ ہمارے سیاستدان یہ پاکستان کی تقدیر نہیں بدلیں گے. یہ بدبخت تو باری کے انتظار میں ہے کہ کب میری باری آتی ہے, پھر دوسرا اپنی باری کا انتظار کرے گا. اس نورا کشتی سے اپنی جان چھڑوائیے. ان پلیتوں کو پاکستان سے ایک طرف کا ایگزٹ ویزا لگوا کر تباہ کیجیے, اور ان کے پاکستان آنے پر خیر لگائیے. خداوند عالم سے دعا ہے کہ پاکستانی قوم کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, پاکستان کی مسلمان قوم کو ایک محمد مصطفیٰ کے پرچم کے نیچے ایک دین کی خاطر, اس دین کی سربلندی کی خاطر ساری امت مسلمہ کو خداوند عالم اکٹھا ہونے